آپ لوگ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم وزدنا علما یا کریم۔ عزیز طالبات، بلوغ المرام کتاب الطہارہ کے منتخب آج کی جو روایت ہے اس کے راوی حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غاية وبول ونوم، اخرجه النسائی والترمذی واللفظ له وابن خزیمہ وصححہ۔ حسن یعنی حدیث حسن ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ صفوان ابن عسال صحابی رسول صفوان ابن عسال المرادی، یہ نام ہے ان کا، روایت کرتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، جو ہم ایک آدمی چاہے، یعنی یہ رخصت ہے۔ اب کوئی اگر اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم پہنے ہی رہنا ہے، آدمی کی اپنی طبیعت کے اوپر محمول ہے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم نہ اتاریں گے 3 دن، ہم کو مشقت ہے اور ہم اس کے اوپر مسح کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے۔ کب تک؟ 3 دن 3 رات، یہ مسافر کے لیے۔ جب ہم سفر میں ہوتے، دیکھیے صراحت ہے اس کی، جب ہم سفر میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات تک موزے نہ اتارنے کا ہمیں حکم دیتے، الا من جنابۃ، سوائے یہ کہ آدمی ناپاک ہو جائے۔ کیسی ناپاکی؟ وہ ناپاکی جو اس کے اوپر غسل کو واجب کرتی ہو، وہ ناپاکی۔ لیکن اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، وہ ناپاکی جو غسل کو واجب کرتی ہے اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، اور وہ ناپاکی جو وضو کو واجب کرتی ہے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، حدث اصغر۔ تو کہا کہ اللہ ننزع خفافنا، ہم اپنے موزوں کو نہ اتاریں، 3 ایام، 3 دنوں تک، ولیالہن، اور ان کی راتوں تک، یعنی 3 دن 3 رات، کمپلیٹ 3 دن جس کو آپ کہہ لیجئے، یعنی دن اور رات دونوں ملا کے ایک دن ہے 24 گھنٹے کا، تو 3 دن۔ الا من جنابت، مگر یہ کہ جنابت لاحق ہو جائے، غسل کرنا ہے تو پھر اتارنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر استنجا میں کوئی آدمی جائے، غائط میں، یا غائط کہتے ہیں بڑے استنجا کو، بیت الخلا کو، ونوم، یا سونا، یا سو جائے، یا بول، استنجا کرے، پیشاب کرے، ایسی صورت میں موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ لفظ ترمذی کا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن خزیمہ نے اور ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کا کی ہے۔ کیا جی سب کو آواز نہیں جا رہی ہے؟ آپ کے پاس نیٹ ورک؟ صفوان ابن عسال المرادی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے، آرڈر دیا کرتے تھے۔ کیا آرڈر دیا کرتے تھے؟ کہ تم میں کا کوئی آدمی جب مسافر ہو تو 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزے نہ اتارے، 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزے نہ اتارے۔ مسافر کو مسافر کیوں کہتے ہیں جی؟ یہ اسفار سے ماخوذ ہے، اسفار کہتے ہیں ظاہر ہو جانے کو۔ سفر کرنے والا آدمی اپنے چھپے ہوئے مقام سے، یعنی اپنے گھر میں ہے تو اپنے گاؤں میں ہے، اپنے روم میں ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب مسافر ہے تو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو گیا، اس وجہ سے اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ اسفار کہتے ہیں صبح کے اس وقت کو جب اس کی روشنی پھوٹے صبح کی اور ہر چیز ظاہر ہونے لگے، اس سے پہلے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غلس۔ غلس کے معنی تاریکی، جہاں کوئی چیز ظاہر نہ ہو اندھیرے کی وجہ سے،
لیکن جیسے دھیرے 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 اندھیرا چھٹتا ہے اور ہر چیز ظاہر ہونے لگتی ہے، نظر آنے لگتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اب اسفار ہو گیا، اسفار یا اسفار ہو گیا، ٹھیک ہے، اسفار ہو گیا۔ تو اب آدمی جب اپنے گھر سے نکل گیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مسافر۔ اور اس مسافر سے کیا جی، ہر سفر کرنے والا موزے پر 3 دن 3 رات تک مسا کر سکتا ہے، یا ہر سفر کرنے والا نماز کو قصر کر سکتا ہے، یا ہر سفر کرنے والا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس میں علماء کے صحیح قول کے مطابق وہی سفر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا سفر ہو، اسی میں آپ قصر کر سکتے ہیں، اسی میں آپ موزے پر مسا کر سکتے ہیں، اسی میں آپ روزوں کو ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی گناہ کے لیے سفر کر رہا ہے، معصیت کے لیے سفر کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے سفر کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی سہولتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی، اللہ کو دی گئی یہ سہولتیں اس کو حاصل نہیں ہوگی، یہ جان لیجئے گا۔ وہ سفر جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، برائی کرنے کے لیے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے کہیں، مثال کے طور پر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو وہ اگر قصر کرے تو درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہ سفر جو ہے وہ گناہ کا سفر ہے۔ کوئی گناہ کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کر کے، اگر وہ چاہے گا کہ ہم روزے کی رخصت حاصل کریں، تو نہیں، اس کو رخصت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ گناہ کا سفر ہے۔ اللہ رب العالمین کی رخصت اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے، ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ سفر کا قید لگا کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اگر آدمی اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ 3 دن 3 رات تک چھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیے، 1 دن 1 رات 24 گھنٹہ وہ موزے کے اوپر مسا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، الا یہ کہ اس کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں موزہ اتار کر کے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وضو کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں وضو پورا اپنا مکمل کرے گا، اور پاؤں کے اوپر جو پاؤں دھونا ہے وہ دھونے سے منتقل ہو کر کے مسح کی طرف آ جائے گا، اور اس کو تر انگلیوں سے انگلیوں کو بھگا کر کے اپنے پاؤں کے پیٹھ کے اوپر، تلوا کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے جہاں جوتا باندھتا ہے آدمی، وہاں اس کے اوپر مسح کرے گا، اوپر سے لے کر کے سامنے تک اس کو کھینچ کر لے کر آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلے 20 کلومیٹر، کیا یہ سفر ہے جی؟ ہاں، دنیاوی کام کے لیے جائے تو وہ سفر، دنیاوی کام کے لیے مطلب کیا ہے؟ تجارت کا سفر ہے، تجارت کا سفر ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے بزنس کے لیے، جا سکتا ہے، اس میں قصر کر سکتا ہے، کیونکہ جائز ہے نا، وہ سفر حرام نہیں ہے نا۔ حرام سفر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، حرام سفر اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی اپنے والد سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس کے والد کسی دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تو راستے میں اگر وہ سفر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قصر کرنا چاہے، روزے چھوڑنا چاہے، مسافر کو جو چھوٹ ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب کوئی آدمی جا رہا ہے اجمیر میں چادر چڑھانے کے لیے، تو کیا وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ معصیت کا سفر ہے، گناہ کا سفر ہے، اس لیے نہیں کرے گا۔ لیکن وہ سفر جو جائز ہو، جیسے تجارت کا سفر، کہیں بچوں کو گھومنے لے کر جا رہے ہیں اس کا سفر، کسی دوست احباب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا سفر، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے، اچھا رشتہ دار سے اگر ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نیت کریں صلہ رحمی کا، کہ فلاں رشتہ دار سے ہم اس لیے مل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو وہ آپ کا سفر بھی کیا ہوگا؟ عبادت ہو جائے گی۔ جتنا قدم چلیں گے عبادت، ذرا جلدی نہیں کیجیے، ہم بتا رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں، کتنا کلومیٹر بتائیں گے، ہڑبڑائیے نہیں۔ تو یہ سفر معصیت اور غیر معصیت کے تعلق سے بات ہو گئی۔ تو قصر کب کر سکتے ہیں؟ تو کہیے گا وہ سفر جو عبادت کا ہو، یا وہ سفر جو مباح ہو، جائز ہو۔ لیکن وہ سفر جو حرام ہو، اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آدمی کتنا دور جائے گا؟
تو قصر کرے گا، کتنا دور جائے گا؟ علماء نے اس سلسلے میں جو ضابطہ متعین کیا ہے جی، وہ یہ ہے کہ تقریباً 83 کلومیٹر، 80/3 کلومیٹر اگر کوئی آدمی جائے تو وہ کر سکتا ہے، وہ قصر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس سے کم بھی جائے، لیکن جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں اس کو اجنبیت کا احساس ہے، وہ دیکھے کہ ہم کیا ہے، کیا مسئلہ ہے میرا، تو ایسی صورت میں اس سے کم میں بھی وہ قصر کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو متعین ہے وہ 83 ہے، کچھ لوگوں نے 72 بھی کہا ہے نا، کچھ لوگوں نے 72 بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے 70 بھی کہا ہے۔ اس کے تحدید میں بہت اختلاف ہے، تحدید میں بہت اختلاف ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کو مطلق بیان کیا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور کرے کہ کیا وہ واقعی مسافر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ 400 کلومیٹر بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی آدمی 20 کلومیٹر بھی دور جائے تو وہاں اجنبیت کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ دیکھے کہ وہ مسافر ہے یا نہیں۔ اگر مسافر ہے تو اپنے آپ کو مسافر کے حکم میں رکھے، اپنے آپ کو مسافر کے حکم میں رکھے، اور یہ بات آئے گی تفصیل سے تو وہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے۔ ابھی صرف اتنا ہی اس کو جانیے، یہاں پر اتنا ہی جانیے۔ مسافر کی مستقل حدیث آ رہی ہے کب قصر کرنا ہے، تو وہاں پہ بات آپ پڑھیے گا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا الا من جنابتن، یعنی اپنے موزے کو وہ نہ اتارے گا مگر یہ کہ جنابت سے، اور جنابت اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو غسل کو واجب کرے، چاہے اس کا کوئی طریقہ ہو، اب اس کے تفصیل کو آپ جانتے ہیں۔ ولیکن من غایت، غایت کہتے ہیں جی الارض المطمئن، وہ زمین جو نرم ہو۔ گزشتہ زمانے میں آج کل جس طرح سے لوگ اپنا واش روم بناتے ہیں اس کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، تو اس زمانے میں لوگ میدان وغیرہ میں، صحرا میں جا کر کے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں آدمی یہ تلاش کرتا تھا کہ زمین نرم ہو اور اس پہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے تاکہ چھینٹے وغیرہ سے اور دوسری چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو دھیرے 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 غائط بولتے بولتے اس کام کے اوپر یا اس گندگی کے اوپر اس کا نام پڑ گیا غائط کا۔ لیکن غائط کا اصل معنی ہوتا ہے وہ زمین جو نرم ہو، ڈھلاؤ والی زمین ہو، جہاں آدمی اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ وہ بولین، بول میں پیشاب، یا سب جانتے ہیں یہ سب ناقض وضو میں سے ہیں۔ وہ نومن، اور نوم یعنی سونا، سونا اصل میں ناقض وضو نہیں ہے جی، سونا ناقض وضو نہیں ہے۔ سونے کا مسئلہ یہ ہے، یعنی سونا مانے نیند لینا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا وغیرہ کے خروج کا خطرہ ہوتا ہے، تو جب آدمی جگا ہوا ہے تو اس کو یہ ہوش ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی بات ہمارے ساتھ پیش آئی ہے یا نہیں، جان رہا ہے وضو اس کا باقی ہے یا نہیں باقی ہے، اس کو یقین ہے۔ لیکن اگر سو گیا آدمی تو بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، سونے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کی روایت آپ کے سامنے آئی ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، سونے والے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی کون کون سے مقام پر ہاتھ اس کا رات میں گھومتا رہا، یہ اسے پتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ نیند جو ہے یہ فی نفسی ہی ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ وہ خروج حدث کا سبب ہے۔ آدمی سو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس سے خارج ہوئی ہو جس سے اس کے وضو کو، جس نے اس کے وضو کو توڑ دیا ہو، تو ایسی صورت میں نیند لینے والا آدمی کیا کرے گا؟ وضو کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اونگ رہا ہے، اس کو ہوش ہے، بغل میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہم اونگ رہے ہیں، نیند میں ہیں، ہوش میں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نیند ناقض وضو نہیں ہوگی، وہ نیند ناقض وضو نہیں ہوگی۔ حدیث آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے صحابہ کرام مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے لیے سو جاتے تھے یا بیٹھے بیٹھے سوتے تھے، یعنی ان کی جو یہ ٹھڈیاں ہیں جہاں داڑھی نکلتی ہے
مردوں کی یہ جھک کر کے ان کے سینوں میں آ کر کے لگ جاتی تھی، یعنی سر ان کا ڈھلک جاتا تھا نیچے نیند کے مارے. سونے والا اونگتا ہے جس طرح سے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے گرتا ہے، کہ اس طرح سے وہ لوگ گرنے لگتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے اقامت کہی جاتی تو وہ وضو نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ ہمارا وضو ٹوٹا نہیں ہے، ہمارا وضو ٹوٹا نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ ضابطہ کیا ہے بھائی، کیسے سمجھیں گے کہ وہ گہری نیند میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا اگر لیٹ کے سویا ہے تو سمجھو کہ وہ گہری نیند میں ہے، لیٹ گیا زمین پہ اور سویا ہوا ہے نیند سے تب، ورنہ اسی لیٹے ہوا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے. آنکھ کھول کے کوئی آدمی لیٹے ہوا دن بھر لیٹے ہوا ہے وضو کر کے، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو ہوش ہے، جگا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی لیٹ کے سویا تھوڑی دیر، اس کو جگانا پڑا اگر آپ کو، تو ایسی صورت میں سمجھیے کہ وہ آدمی سویا ہوا تھا اور اس کو وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح سے کوئی آدمی اگر بیٹھ کے سویا ہے اور ٹیک نہیں لگایا ہے، ایسی بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے سویا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھ کے سونا، یہ آدمی بے ہوشی پہ نہیں جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کوئی آدمی ٹیک لگا کے سو رہا ہے اور ایسا سو رہا ہے کہ جو جس چیز کے اوپر وہ اڑا ہوا ہے، جس چیز کے اوپر وہ ٹیک لگایا ہوا ہے، اگر اس کو ہٹا دیجئے تو گر جائے گا. وہ اچانک جا کر کے کرسی وغیرہ پہ ٹیک لگایا ہوا ہے زمین پہ بیٹھ کر، اگر پیچھے سے کرسی آپ نے ہٹا لی تو گر جائے گا زمین کے اوپر، تو سمجھیے کہ یہ آدمی گہری نیند میں ہے اور وہ نیند ناقض وضو ہے، نیند کی وجہ سے نہیں. اس لیے کہ حالت نیند میں کیا ہوا وغیرہ کا خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ تم وضو کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مسافر ہو اور چاہو مسح کرنے کے لیے تو 3 دن 3 راتوں تک موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہو، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. کب کب؟ جب تم استنجا کرو یا تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنا لو، وضو بنانے کی وہ صورت ہوگی. اور لیکن اگر غسل کی ضرورت تم کو پڑ گئی تو ایسی صورت میں موزہ اتار کر کے تم کو غسل کرنا پڑے گا، وہاں پھر مسح سے کام نہیں چلے گا. جی چلے ہو گیا جی. بس اس کو پھر انشاءاللہ پیر کے دن پڑھیں گے. اس حدیث کو رہنے دیجئے، اس میں تفصیل ہے بہت، تو اس کے تفصیل ہیں، بڑے مسائل ہیں اس سے. ہاں انشاءاللہ اس دن ہم ذکر کریں گے اس کو. چلیے ریکارڈنگ آف کر دیجئے.